کوئی اسکول کا کسی نے منہ بھی نہ دیکھا ہو، کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہ کیا ہو، لیکن وہ عقل فطری لے کر تو آیا ہے۔ کسی بھی فرد سے پوچھئے کہ جی اگر راستہ پر خطر ہو، راستے میں نشیب و فراز ہو، راستے میں قدم قدم پہ ٹھوکریں ہوں اور بہت تاریک رات ہو، بغیر چراغ کے راستے سے گزرنا کیسا ہے؟ تو کہے گا میاں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہلاکت کے مترادف ہے، خلاف احتیاط ہے۔ ہرگز ایسا کام نہ کرنا کہ راستے میں نشیب و فراز ہے، قدم قدم پہ ٹھوکریں ہیں اور آپ چراغ لیے بغیر، ٹارچ لیے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خلاف احتیاط ہے، خطرہ ہے اس میں۔ جس چیز میں خطرہ ہو، جان کا زیاں ہو، وہی چیز خلاف تقوی ہوتی ہے۔ کیونکہ تقوی کی میں نے کیا مثال دی تھی کہ تقوی کے ڈکشنری میننگ کیا ہیں؟ بچاؤ، حفظان، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، اپنی آبرو بچاؤ، اپنا مال بچاؤ، اپنے وجود کو اور ماحول وجود کو ضائع ہونے سے اور ہر طرح کے زوال سے، ہر طرح کے نقصان سے بچاؤ۔ یہی ہے تقوی، اور تقوی کچھ اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تقوی ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک حفاظت کا قلعہ ہے۔ اور یہ مثال بھی پہلے دے چکا ہوں، پھر دے دوں، چونکہ جب اعتراض بار بار ہوتا ہے تو جواب بھی بار بار دینا پڑتا ہے۔ اگر لفظ تقوی کا پورا شجرہ دیکھیں، لفظ تقوی کا پورا صرفی اور اشتقاقی شجرہ دیکھیں، اس کی ایٹیمولوجی اور اس کی مورفولوجی دیکھیں، کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اور کتنی شاخیں ہیں اور کیا کیا اس نے شکلیں بدلی، تو آپ کو حیرت انگیز مسرت حاصل ہوگی یہ معلوم کر کے کہ ایک ہی بیج سے، ایک ہی جڑ سے، ایک ہی تنے سے دو کلمات سامنے آتے ہیں، ایک ہے تقوی، ایک ہے تقیہ۔ ایک ہے تقوی، ایک ہے تقیہ۔ تقوی نام ہے عمل کو برباد ہونے سے بچانا، تقیہ نام ہے صاحب عمل کو برباد ہونے سے بچانا۔ تقوی نام ہے ایمان کو ضائع ہونے سے بچانا، اور تقیہ نام ہے صاحب ایمان کو ضائع ہونے سے بچانا۔ جب صاحب ایمان ہی نہیں ہوگا تو ایمان کہاں ہوگا؟ جب عمل کرنے والا فرد نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے وجود میں آئے گا؟ اللہ ایمان پہلے، صاحب ایمان بعد میں نہیں خلق کرتا، صاحب ایمان پہلے خلق کرتا ہے، ایمان کا درس بعد میں دیتا ہے۔ اسی لیے ابو طالب پہلے وجود رکھتے تھے، ایمان کا مسئلہ بعد میں پیدا ہوا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔